السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں دو اہم ایشوز ہیں جن پر میں چاہوں گا ہم بات کریں۔ سب سے پہلے اس وقت ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی مبینہ آڈیو لیک کا معاملہ ہے، اور یہ ایک بڑی کنٹینیوٹی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا ایک معاملہ جو سب جوڈس ہو چکا ہے، ایک بیان حلفی آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے فیصلے دیے گئے اس وقت کے سابق جو وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم تھے جناب نواز شریف صاحب، اور ان کی صاحبزادی کے حوالے سے اس پر خاصی بات ہوتی ہے۔ پھر معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹیک اپ کر لیتی ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے، اور جو کہ پوری دنیا میں ایک طریقہ کار بھی ہے کہ جب معاملہ سب جوڈس ہو گیا تو اس پر زیادہ بات نہ کی جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر آڈیو آ جاتی ہے جس میں بڑا واضح طور پر سنا جا رہا ہے کہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں دو لوگوں کے درمیان، اور وہ بھی بالکل اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے ہوا تھا۔ نون لیگ اس کو بڑا کیش کرتی ہے، مختلف اور بھی پارٹیز جو نون لیگ کی حمایتی ہیں یا ان کے ساتھ ہیں وہ بھی بھرپور ساتھ دیتے ہیں، اور اس کے فرانزک کی بات کی جاتی ہے۔ چیف جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بالکل اس کو فیبریکیٹڈ قرار دے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں اس پر کیا قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ یہ آڈیو ان کی نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی ٹویٹس کر رہی ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اب سامنے آ رہی ہیں۔ جو ان کا موقف تھا، جو نون لیگ موقف دہراتی رہی کہ ہمارے خلاف کوئی کیسز نہیں تھے، ہمیں بس سزائیں دی گئیں، جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا گیا، اب ان کے اس بیانیے کو بڑی حد تک اس ساری چیز سے تقویت مل رہی ہے۔ اس پر جو کاؤنٹر نیریٹو آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں حکومتی رہنماؤں کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کا سارا ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ کی جو جب بھی پیشی آتی ہے تو یہ ڈرامہ کیا جاتا ہے۔ اگر اسی طرح ان کا معاملہ رہے اور وہ ضمانت پر رہے اور ان کی پیشیاں نہ ہو رہی ہوں تو پھر ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ ایک تو یہ معاملہ میں چاہوں گا اس پر ہم بات کریں، کیونکہ یہ معاملہ کسی ایک کی مبینہ آڈیو لیک کا نہیں ہے، بلکہ مختلف ادارے جن پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور اب نظام عدل پر سوال اٹھ رہے ہیں، ملک کی اعلیٰ عدلیہ پر، اس کے کنڈکٹ پر سوال اٹھ رہے ہیں، اور یہ اس میں کسی کی جیت یا ہار کا معاملہ نہیں ہے، چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، یہ ہم سب کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سائملٹینیسلی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو انتہائی اہم چیز ہوتی ہے وہ ایک کانفرنس ہوتی ہے۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ مرحومہ کے حوالے سے ایک کانفرنس ہوتی ہے، وہ ایک بڑا نام تھی اس ملک کی، ایک بڑی وہ وکیل رہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس میں لاہور میں منعقدہ اس کانفرنس میں مختلف لوگ شرکت کرتے ہیں، لیکن جو اس میں بھی ایک امپورٹنٹ بات ہوئی، گو کہ علی احمد کرد صاحب کے بیانات ہیں، یا جس طرح سے انہوں نے جوڈیشری پر بات کی، پھر ایک سوال یہ بھی اٹھا کہ کس طرح سے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان وہاں پر موجود تھے، پھر یہ بات آئی کہ اس کے مختلف سیشنز تھے اور کسی چیز کا دوسرے کو شاید علم نہیں تھا۔ اہم ترین بات یہ تھی کہ اس کانفرنس کا اختتام جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے نواز شریف صاحب کے خطاب سے ہوتا ہے۔ اس پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر تاریں کاٹ دی گئیں، وہ خطاب انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، وہ خطاب نہیں ہو سکا، لیکن فواد چودھری صاحب نے ایک سیشن کو پریزائڈ کرنا تھا، وہ شرکت نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ قرار دی جاتی ہے کہ ایک مفرور شخص جو کہ اس وقت پاکستان سے مفرور ہے، اگر اس اختتام اس کانفرنس کا اس کی تقریر سے ہونا ہے تو پھر وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ ناواقف تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب نے بھی تقریر کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، لیکن وہاں پر بھی ملک کی اعلیٰ عدلیہ پر سوالات اٹھتے رہے۔ تو آج کا موضوع ہمارا یہی رہے گا۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اخندزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم نون کے رہنما ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ میں فردوس شمیم نقوی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ سب سے پہلے سر، اس وقت گو کہ آپ لوگوں کا موقف واضح ہے، آپ کی جماعت کا موقف واضح ہے، لیکن یہ جو مبینہ آڈیو لیک ہے یا اس سے پہلے ایک بیان حلفی ہے، وہ معاملہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے کہ ایک آڈیو لیک آ جاتی ہے، اور ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ بہت ساری چیزیں آنے والے وقت میں ریلیز ہونی ہیں، سامنے آنی ہیں۔ یہ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ معاملات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے جو بازی میں ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کر لیجیے نا، کہ جسٹس عبدالقیوم صاحب کو ٹیلی فون کال جو کہ آن کی جاتی ہے کہ شہباز شریف نے کی تھی، کیا وہ اپروپریٹ تھی یا نہیں؟ وہ جج صاحبان جو عمرے کے دوران جو ہے وہ نواز شریف کے صاحبزادوں سے ملتے ہیں، وہ ویڈیو جو سامنے آئی جس کی فورنزک ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اوریجنل ویڈیو کسی کے پاس آتی نہیں ہے، اتنا عرصہ گزر گیا۔ صرف وہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر اور بھی چیزیں آتی ہیں، لوگوں کی ویڈیوز آتی رہتی ہے، جس کے لحاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس ملک کے اندر ججوں کی
عزت کے ساتھ کھلواڑ یا ججوں کا کردار یا جوڈیشری اوور آل. ماضی کے اندر تاریخی طور کے اوپر ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی. ذوالفقار علی بھٹو کو بھی مرڈر کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے کہ ان کے ضربات جس طرح ججوں کو چینج ہوا اس کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں. اس سے پہلے مولوی تمیز الدین خان صاحب کا کیس ہے جس کے ساتھ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا, وہ بھی سب کے سامنے ہے اور جوڈیشری کا کردار تھا. پی سی او ججز اپنی جگہ ایک صورت حال ہے. سو موٹے کیسز جس طریقے سے افتخار چودھری صاحب اور اس کے بعد ججز لیتے رہے ہیں اور اس کو جو کچھ اثرات اس ملک کی جوڈیشری کے فیصلوں پہ ہوئے وہ بھی ہے. جو کیسز نواز شریف کے حق میں ہوئے جس کے اندر انہیں نے کھلنے نہیں دیا کچھ کیسز کو ٹائم بارڈ ہو کے ڈکلیئر کر کے, وہ کیسز جدھر انہیں نے ضمانتیں نہیں لینے دی اور ان کو جانے دیا بغیر کسی شورٹی بانڈ کے, وہ بھی سامنے ہے. تو اور جو کچھ جوڈیشری اپنے ہاں کر رہی ہے انٹرنل ریفارم کے بارے میں, اس کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات ہیں. جوڈیشری ایک اس ملک کا پلر ہے جس طرح ایگزیکٹو پلر ہے اور لیجسلیشن پلر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت انصاف کی فراہمی جو کہ باقاعدہ جوڈیشری کا کام ہے اس کے اندر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اچھی بات ہے. اس سے کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. لیکن صاحب جو میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں, جو آپ نے پوری ایک طویل تاریخ کا ذکر کیا کہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جو اب یہ چیز آئی ہے, یہ پہلے ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں آتی رہی اور ایک پوری تاریخ ہے اور یہ بھی آج اسی کی ایک کڑی ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کردار جو ہیں ہر دور میں فرق ہوتے ہیں اور وہ کردار they get away with this slander and this should not be allowed because ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی چیز ہولی ہوتی ہے. ہمیں یہ چیز پتا ہے کہ اس کا منطقی انجام پہنچنا چاہیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. سچ اور جھوٹ کے درمیان پتہ چل جانا چاہیے. جو سچ ہے اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے اور جھوٹے جو بول رہے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. اور جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں ان کو ایسی سزا ہو کہ آئندہ کوئی لوگ ایسے الزام لگائے نہیں. اس سے کہ یہ وہ ادارے ہیں جس سے معاشرہ بنتا ہے. اگر آپ ان کی انسٹیٹیوشنز کو تباہ کریں گے اور ان کی رسپیکٹ ختم کریں گے تو معاشرہ کہیں کھڑا ہوا نہیں ہوگا. اور یہ اس طریقے کی جو بات چیت ابھی ہو رہی ہے, دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہوا, اس کے اوپر باقاعدہ تھورو انویسٹیگیشن بے تحاشا کتابیں لکھی گئی اور بڑی حد تک واضح ہو گیا کہ جو کردار تھا جوڈیشری کا کوئی وہ مثالی کردار نہیں تھا. یا اس سے پہلے جو میں بات کر رہا ہوں مولوی تمیز الدین جسٹس وزیر صاحب کا اور ان سب کے کیسز کا, ان کے اوپر بھی تجزیہ ہو چکا ہے لیکن لوگوں کو سزائیں نہیں ملی کسی کو بھی. کچھ ہوا نہیں, پینشنیں برقرار رہی, جسٹسز کو وہی مقام ملتا رہا اور شاید بہت ساروں کی تو زندگی کے دوران فیصلے نہیں آئے, ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی. اس سے انسٹیٹیوشن نہیں بنی. رائٹلی سیڈ نقوی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے اندر جو ہے یہ فیصلے ہونے چاہیے اور اگر یہ جھوٹا الزام ہے تو جو لوگ اس کے الزام کے پیچھے انہیں بخشنا نہیں چاہیے. یہ ایسی چھوٹی موٹی چیز ہے جس کو یو برش اٹ انڈر دا کارپیٹ. سو اف یو آر تھنکنگ کہ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جیسے ماضی میں ہوتا رہے, یہ کوئی ادھوری بات نہیں, یہ ہے, یہ بات ہے اور بڑی سیریس بات ہے اور اس کا سیریس نوٹس لینا چاہیے. اور جو لوگ اس کے اندر ملوث پائے جائیں, چاہے کسی سائڈ کے بھی ہو, چاہے جس پہ الزام لگائے یا جو الزام لگانے والا ہے, کسی ایک کو قرار سزا ملنی چاہیے کہ پتہ چلے کہ آئندہ ایسی کوئی چیز ٹالریٹ نہیں کی جائے. نقوی صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن. یہ بات بالکل میرے خیال سے سب کے لیے, سبھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ پتہ لگنا چاہیے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اخنزادہ چٹان صاحب, آپ کی کیا رائے ہوگی
ماضی میں بھی ہم نے دیکھا بہت کچھ، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ یقیناً اچھا نہیں ہے عدل کے نظام کے لیے. یہ سارا کا سارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ الزام لگ رہے ہیں تو بھی غلط ہیں، اگر انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو بھی غلط ہے، اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو اور زیادہ شاید غلط ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اس میں مزید کچھ کہنے کا نہیں رہا. اس میں تو شمیم نقوی صاحب نے صاحب کہہ دیا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن یہ کوئی پہلے بار تو نہیں ہوا ہے. یہ تو آئندہ سے بھی ہوتا رہتا ہے. یہ تو اس دور میں بھی ہوا ہے، اس دور میں بھی ہوا ہے. تو یہ تو حکومتی نمائندے نے تسلیم کر دیا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس طرح ہوتا رہتا ہے اور یہ ماضی سے ہوتا رہتا ہے. یہ اس طرح کا انہونی بات نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے لیے اس طرح کا ہو گیا کہ ہمیں میدان صاف کرنے کے لیے مریم نواز کو یا نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا. یہ سلسلہ بہت پچھلے سے آ رہے ہیں، اور اگر ہمارے دور میں بھی ہوا تو ہوا. یہ تو نقوی صاحب نے، میں نے جو ان سے محسوس کیا تو، اور نقوی صاحب، شمیم نقوی صاحب بہت صاحب گو انسان ہے. وہ ہمیشہ ضمیر کی بات کرتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے اپنی ضمیر کی بات کی. کوئی پی ٹی آئی کی دوسرے لوگوں کی طرح ٹال مٹور سے کام نہیں لیا، سیدھی بات کی کہ بھائی یہ کوئی انہونی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے. یہ شمیم نقوی صاحب نے نہیں کہا کہ یہ دودھ کا دودھ اور ہونا پانی کا پانی ہونا چاہیے، لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ تو حکومت کرے گا. پہلے جو ایک نیب کی چیئرمین کی ویڈیو آ گئی، اس پہ کہا گیا کہ اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے. پھر دوسرا شقوان صاحبہ نے آ کے پریس کانفرنس کر کے اور کہہ دیا کہ پرانزیکٹ آڈٹ بھی، رپورٹ بھی اس کا آئے گا اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. نہ دودھ کا دودھ ہوا، نہ پانی کا پانی ہوا. پھر اس کے بعد وہ دوسرا جو جج صاحب تھا، اس کا اعتراف، جو اللہ بخشے اس کو، جو وفات ہو چکا ہے، اس کا اعتراف جرم آ گیا. اس پہ بھی حکومت نے کہہ دیا کہ یہ دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا. ابھی تک نہ دودھ ہوا نہ پانی ہوا. پھر اس کے بعد گلگت بلتستان کی چیف جسٹس کا بیان آیا، اس پہ بھی کہا کہ دودھ کا دودھ ہوگا. اب یہ آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے سے نہ دودھ کا دودھ ہوا اور نہ پانی کا پانی ہوا، آج بھی نہ دودھ کا دودھ ہوگا اور نہ پانی کا پانی ہوگا. اور یہ جو جج صاحب ہے، انہوں نے تو دن دہاڑے ہمارے ڈیم فنڈ کے سارے پیسے کھا گئے. نہیں اس کا کوئی آڈٹ ہوا، نہ ابھی تک ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ بھائی آپ کے سورس آف انکم کیا ہے. سیاستدانوں سے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے سورس آف انکم کیا ہے، لیکن اس کے ایک شادی پہ جتنا خرچ آیا تھا، میرے خیال میں جو شاہانہ چیزیں ہم نے دیکھ لی ہے اور جو شاہانہ انداز ہم نے دیکھ لیا ہے اس شادی کا، کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، اتنے پیسے کہاں سے آ گئی. تو جو پہلے کے ماضی کی طرح دفنائے گئے ہیں ان چیزوں کو، اس طرح اس کو بھی دفنایا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ چٹان صاحب آپ پر امید نہیں ہے کہ کوئی انصاف ہوگا، چیزیں سامنے آئیں گی؟ ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے، لیکن ہوگا نہیں. ٹھیک. صدیق الفاروق صاحب کی جانب میں آؤں گا. اب معاملات سارے نون لیگ کے گرد گھوم رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب، گو کہ اس وقت، اور یہ ظاہر ہے ایک عرصے سے ایسی کوئی چیز آئے گی، ایک موقف تو نون لیگ کا رہا ہے اور اسی بیانیے کو آج بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے تھے. ڈونٹ یو تھنک اٹس بٹ ٹو ارلی کہ جب تک کوئی آپ پریشر ڈالیں ان رائٹ ڈائریکشن کہ اس میں انصاف ملے، چیزیں سامنے آئیں، پتہ لگے. ابھی ایک مبینہ آڈیو ہے، کیونکہ ویڈیو یا آڈیو جو ہیں وہ ان کو بڑا آسانی سے ڈینائی کر دیا جاتا ہے. ابھی ہم سب کے سامنے ہے کہ پاکستان مسلم نون کے رہنما کی ایک ویڈیو تھی، مریم صاحبہ نے کہا کہ جی وہ پھر بھی رہیں گے ان کے ساتھ اور کوئی ایکشن نہیں اور یہ فیبریکیٹڈ ہے. وہاں پہ ہم نے مان لیا تھا کہ وہ فیبریکیٹڈ ہے. آج یہ جج صاحب جب کہہ رہے ہیں، سابق جج صاحب، کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، تو وائی شوڈنٹ وی گیو اٹ سم ٹائم کہ ہم دیکھ لیں جب تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی باتیں میرے بھائی فردوس شمیم نقوی صاحب نے کی اور میرے بھائی چٹان صاحب نے کی. بات آپ کہہ رہے ہیں مبینہ آڈیو. میں یہ عرض کروں گا کہ جس کا ذکر کیا کہ عمرے کے دوران ملاقات کی جج ارشد ملک نے، اور وہ ویڈیو اور یہاں رائے ونڈ میں بھی ہوئی اور وہ بھی ویڈیو سامنے آئی، تو اس کا فرانزک آڈٹ ہوا تھا اور اس کو بنیاد بنا کر ان جج صاحب کو ملازمت سے برطرف کر دیا عدلیہ نے. لاہور ہائی کورٹ نے برطرف کر دیا اور سپریم کورٹ کے اس وقت کے بینچ کے سربراہ نے کہا
کہ ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے. تو یہ دو باتیں ذرا سامنے رکھیں کہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو ثابت ہو گئی کہ درست ہے, اس پر ایکشن بھی لیا گیا, اور ایکشن بھی کس نے لیا؟ عدلیہ نے لیا. جی نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سے 15-20 دن پہلے, میں وہاں موجود تھا, جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے ممبران نے یہ کہا نیب کو کہ آپ ثبوت لائیں, جو مریم نواز کے خلاف کیس ہے اور نواز شریف صاحب کے خلاف, ان کی ملکیت کا تو وہ ایک خط دکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ثبوت لائیں, ثبوت کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے جب شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا معاملہ آیا تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا نیب سے ثبوت لائیں, کوئی ثبوت نہیں ہے کرپشن کا, کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طرح جب خواجہ برادران کا کیس سپریم کورٹ میں ضمانت کے لیے پہنچا, سپریم کورٹ نے کہا نیب سے ثبوت کہاں ہے, اور پھر انہوں نے فیصلہ دیا کہ نیب کا کام, نیب استعمال کی جا رہی ہے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے اور انتقام کے لیے. یہ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے جو مقدمات بنے, نیب کو استعمال کیا, ان عدالتوں کو استعمال کیا, تو یہ ایک طرح پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہیں چیزیں. اب یہ جو چیزیں آئی ہیں, جو ویڈیو ابھی ثاقب نثار صاحب کی, آپ کے ساتھ تو کوئی تعلق نہ رہا ہو, لیکن میرے پاس تو انہوں نے 1995 اور 96 میں باقاعدہ مسلم لیگ نون اسلام آباد کے ہیڈ آفس میں کام کیا ہے میرے ساتھ. یہ بات میں نے سپریم کورٹ میں بھی کہی کہ یاد ہے جب آپ میرے پاس کام کرتے تھے, میرے پاس آتے تھے. یہ تو میں بتا چکا ہوں آپ کو. پھر نواز شریف صاحب نے انہیں سیکٹری لا لگایا, پھر انہیں ایڈ ہاک جج بنایا, پھر وہ ہائی کورٹ کے جج بنے, پھر بہرحال آگے جو کچھ بھی ہوا. تو وہ کس طرح کے آدمی ہیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہم لوگ جب یہ کوشش کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو آپ اب تو یہ آسما جہانگیر صاحبہ کے جو یہ 2 دن کا وہاں ہوا ہے, میں صدیق الفاروق صاحب اس کی جانب آؤں گا, لیکن ابھی مجھے میرا جو سوال تھا, میں نے آپ کی بات بڑی تفصیل سے سن لی, جو بات تھی میں اب اس میں فوراً اس کو جی دوبارہ سوال دہرا دیں. جی میں نے کہا سر کہ ابھی آپ کے ایک پارٹی کے سینئر رہنما سابق گورنر صاحب کی ایک ویڈیو آئی تو مبینہ کا لفظ استعمال ہوا اور پھر کچھ نہیں آگے اس پہ ہوا. وہ ایک ذاتی نوعیت کی ویڈیو تھی, وہ اس کو نہیں مانا گیا, فیبریکیٹڈ کہا گیا. آج ثاقب نثار صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ اور مبینہ ہے. میں اب جواب, مجھے یاد آ گیا, میں جواب دیتا ہوں. جی بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو جیسی بھی تھی, سچی تھی یا سچی ہے, یا جھوٹی تھی یا جھوٹی ہے, اس سے کیا کوئی انہوں نے فیصلہ دیا, کیا کسی کے خلاف کسی میں نے تو کہا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ذاتی تھی, میں تو صرف بات کر رہا ہوں مبینہ کی. سر ایک لمحہ, نہیں میری بات اب سن لینا, بس آپ کا سوال ہوا. یہاں عدلیہ کے جج کا اعتراف ہے کہ میں نے سزا دی ہے ایک آزاد شہری کو, اور وہ جس سے آئین اپنے یہ ضمانت دیتا ہے کہ اس کے فنڈامنٹل حقوق کا جو ہے حفاظت کی جائے گی. اور میری 2 جملے اور بھی سن لیں, اور یہ بات پریمبل جو کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے یہ کہتا ہے کہ اس مملکت خداداد ریاست پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کا اصل مالک اللہ رب العزت ہے, اور اس کے بندے اس کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اس کی حدود کے اندر اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اس کے معاملات چلائیں گے, اور ان کو یہ حقوق حاصل ہوں گے. تو وہ حقوق غصب کیے جا رہے ہیں جعلی طریقے سے, ناانصافی سے, اللہ کے بتائے ہوئے قانون سے ہٹ کر. اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ملزم جو ہے جب تک اس کے خلاف جرم نہ ثابت ہو جائے وہ بے گناہ ہے. اور اس طرح جس طرح یہ سزائیں دلوائی جا رہی ہیں اور جس طرح نیب کا کردار ہے, یہ سب غیر اسلامی ہے. یہ اللہ کے حقوق, اللہ کے حدود کی اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب آپ ہی کی بات میں آپ کا جواب تھا, پایا ثبوت کو پہنچ گئے. آپ ہی کی بات میں آپ کا جواب تھا کہ ملزم جب تک اس پہ چیز ثابت نہ ہو جائے, تو یہ آج ثاقب نثار صاحب پہ بھی الزام ہی ہے. میں یہی بات کہہ رہا ہوں, یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ یہ آڈیو ان کی ہے, انہوں نے انکار چلے گا نا ان پر مقدمہ. جی تو پھر ہم تب کی بات تب کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھتا ہوں جی, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک. عدلیہ جی ہر طرف سے نشانے پر ہے اور ایک کانفرنس میں بھی بڑی باتیں کی گئیں, کھل کر باتیں کی گئیں, بہتری کے لیے باتیں کی گئیں. میں فردوس شمیم نقوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت, ایک تو پہلے رسپونڈ کر دیں جو بات صدیق الفاروق صاحب نے کہی, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح سے جو آپ نے کہا کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے بالخصوص, اور پھر جو نقطہ اٹھایا ہے چٹان صاحب نے کہ بہت ساری باتوں پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے, اور آپ بالکل حق کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ گورنمنٹ اس طرح ہو نہیں پا رہا, گورنمنٹ میں کیا نہیں جا رہا, لوگ وہیں کے وہیں موجود ہیں, پھر کوئی تحقیقات بھی آگے نہیں ہوتی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ؟ اس کا جواب دے دیں, میں پھر آؤں گا جو کانفرنس کا معاملہ ہے اس پر. پہلی چیز یہ ہے, یہ جوڈیشری جو ہے اس کو اپنی انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تمام حکومتی ادارے اویلیبل ہیں, اور جو کچھ انویسٹیگیشن کا وہ ذکر کرتے ہیں ایک جج کے مطابق, اس انویسٹیگیشن میں کیا کیا ثابت آیا کہ سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے ان جج کو اپروچ کرتے ہیں. کمال کی بات ہے نا, اور وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. اور کس لیے اپروچ کرتے ہیں؟ وہ بات کرنے گئے تھے کہ بھائی آپ کا عمرہ اچھا چل رہا ہے نا, یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا, کچھ آفر دے دے گئے تھے. کیوں دے دے گئے تھے؟ جج کو برائب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کیا جج کو برائب کرنا جائز بات ہے؟ اس کا اعتراف صدیق الفاروق صاحب نہیں کرتے. وہ جو قوم کے سامنے خطاب کیا گیا اتنی دفعہ اور کہا گیا ہمارے پاس منی ٹرین, اور یہ پہلی دفعہ نہیں کہا گیا, ہر دفعہ کہا جاتا ہے, چاہے وہ ہیلی کاپٹر کیس ہو, چاہے حدیبیہ پیپر مل ہو, چاہے پناما کیس ہو. ہیلی کاپٹر کیس کون سا والا نقوی صاحب؟ عمران خان صاحب والا ہمیشہ آتا ہے قطری خط, اور وہ جس محترمہ کا بات کرتے ہیں دادی جی کی, انہوں نے کلیبری فونٹ کے اوپر جو جھوٹ بولا وہ جائز ہے. وہ فونٹ ایجاد نہیں ہوا تھا, اس کے اوپر انہوں نے ایفیڈیوٹ بنا کے دے دیا, وہ جائز ہے. اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ کلیبری فونٹ بنا نہیں تھا اس تاریخ پر؟ اور یہ کہتے ان کو کنڈیم کرتے ہوئے صدیق الفاروق صاحب کی زبان کیوں میں لگنا چاہتی ہے؟ یا چٹان صاحب, بات ساری یہ ہے, جہاں دودھ کا دودھ پانی کی بات کریں گے تو آپ کو پھر حق اور سچ دیکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں دیکھنا پڑتا. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ہم اس وقت پاکستان کے ایک انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں جس جوڈیشری, جس کو آپ پلر کہتے ہیں. 3 پلرز آف دا اسٹیٹ کا ایک پلر کی بات ہو رہی. وہ پلر کمزور کرنے جا رہے ہیں. جو حضرات اس پلر کو کمزور کر رہے ہیں, کیا ہوگا ملک کے ساتھ؟ کیا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان لوگوں کو یہ کھلواڑ کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ یہ جو پار کی سیاست ہو رہی ہے, جو آپ کا دوسرا حصہ ہے, نواز شریف کو بچانے کے لیے جو کاوشیں ہو رہی ہیں, وہ جو پلیٹلیٹس کے کاؤنٹ گھٹ کے 1200 تک پہنچ گئے تھے, اور اس کے بعد نقوی صاحب وہ آپ ہی کے جماعت کے لوگوں نے ویریفائی کیا تھا, کوئی اور نہیں آیا تھا. آپ ہی کے, آپ ڈاکٹر فیصل صاحب بھی پہ نواز شریف کا بالکل ہاتھ نہیں ہے. کہہ دے صدیق الفاروق صاحب کہ اس کے اندر کوئی سازش نہیں تھی, اس کے حقیقی طور پہ پلیٹلیٹس اتنے کم ہوئے تھے. سلو پوائزن آپ کے لوگوں نے کیا. چارج لگتا ہے کہ لیبارٹری جو تھی اس میں کوئی فکسنگ ہوئی تھی, اور وہ لیبارٹری جو تھی اس پہ حکومت کے فرائض آتے ہیں, اور حکومت کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں اس کے. لیکن جس شخص نے ابتدائی طور پہ جیل سے ڈرامہ رچانا شروع کیا, اس کو بھی جھوٹا باندھنا پڑے گا, اس کو بھی سازشی باندھنا پڑے گا, اس کو بھی باندھنا پڑے گا کہ وہ بڑے آرام سے بیٹھ کے جہاز میں چلا گیا, اس کے بعد لندن میں عیاشی کر رہا ہے, اور اس کے بعد کوئی رپورٹ نہیں پہنچتا جو قوم کا علاج ہو رہا ہے. ایسے جھوٹوں کو کبھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے. نقوی صاحب آپ لوگوں نے پھر جو آپ کے لوگ ساتھ غلط تھے یا جو ملوث پائے گئے, جو پورا بورڈ تھا, جو ڈاکٹرز تھے, کسی سے سوال جواب ہوا سر؟ جی آپ یہ مکمل کریں تو مجھے بات کرنے دیں, میرے بعد پھر چٹان صاحب کو موقع دیں. میرا اس پروگرام کے حوالے سے, میں ایک صوبائی اسمبلی کا رکن ہوں, اور جو اس کے پیچھے مسائل ہے, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے شدید صدمہ ہے اس بات کا. میرے ملک کے اندر ایسے لوگوں کو سازشوں کے ذریعے بازی میں بھی رہا کیا گیا ہے,
जाने दिया गया है और फिर वो लौट के नहीं आते, चाहे उनका नाम हुसैन हक्कानी हो, चाहे उनका नाम नवाज शरीफ हो, चाहे वो 10 साल के लिए सऊदी अरेबिया जाए और वापस आए, जब इनको मौका मिलता है ये वापस आते हैं और इस मुल्क को फिर नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे उसका नाम मरहूम वाजिद शमसुल हसन हो जो स्विस कोर्ट से जो है कागजात उठा के डिस्ट्रॉय कर दे, वो जब उसका नाम हाशिम जरदारी हो जो एक दिन कहे कि ये महल मेरा नहीं है और जब वो ऑक्शन पे आए तो कहे ये महल मेरा है। जो ऐसे लोग जिनका कोटेक्ना को सजा हो गई, लेकिन कोटेक्ना ने जिसको रिश्वत यहाँ दी उसको सजा नहीं हुई। फ्रांस के अंदर वजीर आजम और सदर को जो है उन्हीं ने सेंशन कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबमरीन के मामले में किन किन नेवी के कमांडर्स और हमारे फौज के इदारों के लोग या सिविलियन गवर्नमेंट के लोगों ने उसमें कमाया, उनके नाम नहीं आ रहे। इस मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन जैसी चीज नहीं है। इसमें नैब का इदारा मेरे लिहाज से जब तक वो ऐसी सजाएं नहीं देंगे ऐसे मुजरिमों को जो कि सबके सामने आ जाए, ये नहीं है कि जैसे एक एडमिरल को उसकी दौलत का कुछ सपनी बारगेट पे लेके छोड़ दिया गया और वो बाकी जिंदगी भी अमेरिका में याशी से गुजारता रहा। ये कोई सा पॉइंट आ गया आपका, मैं जरा आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूँ चाहिए कि आप दे दूं के अंदर एक आम शहरी तो के अंदर फिर आप चट्टान साहब को, मेरे भाई को टाइम दें। कोई याशी का हक नहीं। नकवी साहब पॉइंट आ गया आपका। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब चट्टान साहब से लेके फिर आपकी तरफ आता हूं, आप तफसील से जवाब दीजिएगा। अगर मैं फौरन जवाब दे दूं तो अच्छा होता, क्योंकि मेरे ऊपर बात आ रही है। चलें आप जवाब दे दें, मैं फिर चट्टान साहब की जाने बात। जी मैं अर्ज करूंगा। पहली बात, मुझे सर एक पहले शुक्रिया चट्टान साहब। मुझे सिद्दीकुल फारूक साहब एक सवाल भी ले लें, फिर तफसील से आप जवाब दे दें। जी नवाज शरीफ साहब ने वापस कब आना है और ये वीडियो खिताब का सिलसिला कब तक चलेगा और कब तक नहीं? सर ये भी बीच में ऐड कर दे, आप जवाब दे दें। आप जी वापस, ठीक है जी। पहली बात यह है कि जस्टिस कार्नीलियस, जस्टिस दुर्राब पटेल, जस्टिस कराची से हिंदू जज थे, वो फौत हो गए हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा वो। जी भगवान दास जस्टिस, जी बिल्कुल भगवान दास और हमूदुर रहमान जैसे जजेस जो हैं, उनके किरदार पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। उनके फैसलों को पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी तस्लीम किया जाता। उन्होंने जुल्म किया नहीं, लेकिन जब अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान खुद भी ये तस्लीम करें कि अदलिया में करप्शन है, जब 5 दिन की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील और 6 साल के बाद को 450 गुना ज़्यादा सज़ा वो बंदा रिहा हो, जब 100 साल पहले का मुकदमा उसका फैसला पिछले साल हो और सुप्रीम कोर्ट में केक भी उस पर काटा जाए, जब इमरान खान साहब 35 पंक्चरों की बात इल्ज़ाम लगाएं और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग लें, जब इमरान खान साहब पूरे इलेक्शनों को कहें रिग्ड हैं और उनके नामजद करदा जज को उस कमीशन का सरबराह अदालती कमीशन का बनाया जाए और वो उनके इल्ज़ामात को रद्द कर दे, जब उनका घर 300 केनाल वाला और वो CDA में जाके सुप्रीम कोर्ट में जो सबूत पेश करें वो कंपोज्ड हो कंप्यूटर से और वहाँ जाके बयान दे यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी कि हुजूर उस वक्त तो टाइपराइटर था या हम हाथ से काम करते थे, कंप्यूटर वगैरह तो था ही नहीं, ये रिपोर्ट तो गलत है, जाली है। लेकिन वो उनको सादिक को अमीन करार देने वाले जज साहब कहें जाओ जी फारग हो तुसी जाओ। ये सारी बातें ज़रा अपने साहब की कहें। जब रातों रात नैब को पहले 9 महीने पहले रातों रात आर्डीनेंस पे सदारती आर्डीनेंस के लिए तरमीम हो, फिर दूसरी तरमीम हो आज से 1 महीना पहले, फिर उसी में तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं तरमीम हो, तो फिर आप कहें कि हम जनाब अली एहतसाब करेंगे और इमरान खान एहतसाब करेगा। ये जो झूठ बोला है कौम से, इसको सजा। ये तो आप 20, 25, 30, 40, 50 साल पहले की या 70 साल पहले की बात करते हैं फिरदौस शमीम नकवी मेरे भाई, ये अभी सामने की बात है, पहले तो इसे निपटो। जब आपके चेयरमैन नैब ये कहें कि नहीं मैं इस वक्त तो हुकूमत की नहीं, इस वक्त तो मैं अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी करूंगा, चेयरमैन नैब कहे कि रेफरेंस तैयार पड़ा है मालम जब्बा का, रेफरेंस तैयार पड़ा है मेट्रो पिशावर का और फाइल हो जाएगा चंद दिनों में, और उस बात को 1.5 साल गुजर जाए और वो फाइल ना हो बल्कि अब दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे, इसको क्या कहा जाएगा
یہ انصاف ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ انصاف ہونا چاہیے عدلیہ کا بطور صدیق الفاق صاحب اب میرے سوال کا جواب دیں تاکہ میں چٹان صاحب کو بھی فیئر ٹائم دے سکوں. میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں. لیکن عدلیہ میں بیٹھے ہوئے اگر بعض جج، ساری عدلیہ نہیں، بعض جج اپنے پاؤں پر اور اپنے ادارے پر خود کلہاڑی چلائیں گے تو نہ صدیق الفاروق ان کا دفاع کر سکے گا، نہ فردوس شمیم نقوی، نہ ارسلان صاحب اور نہ میرے بھائی چٹان صاحب. اب نواز شریف صاحب انشاءاللہ العزیز اب صحت ان کی عمومی بہتر ہے. ان کو یہاں فردوس شمیم نقوی صاحب کو آپ نے بتا دیا کہ حضور آپ کے جو ٹرسٹ ہسپتال بتاتے ہیں جو ٹرسٹ نہیں ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا، اس سے عمران خان نے اپنا ڈائریکٹر بھیجا تھا کہ جا کے چیک کرو. سر آنا کب ہے؟ میں نے تو اتنا پوچھا سر، یہ تو میں نے کر دیا، آپ نے بتا دیا. آنا کب ہے؟ وہ انشاءاللہ العزیز ہو سکتا ہے وہ جنوری میں ہی آ جائے اللہ کے فضل و کرم سے. ہو سکتا ہے جی. میں اب ذرا چٹان صاحب کو سر فیئر ٹائم دینا ہے. آپ نے ان کا بڑا ٹائم، لیکن چٹان صاحب اس پارٹ آف دا شو ہی واز کائنڈ انف، میں ان کو بھی فیئر ٹائم دینا چاہ رہا ہوں. چٹان صاحب، ایک تو پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈرشپ کے بیانات آ رہے ہیں اٹس اباؤٹ ٹائم کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. جو پھر کانفرنس ہوتی ہے اس میں آپ کی پارٹی وہ ہے جو یہاں ہے، رہی ہے، جیلیں کاٹی ہیں، شہادتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ سن رہے ہیں آپ کے پارٹی کے لوگ کہ اختتامی جو خطاب ہے وہ نواز شریف صاحب کریں گے اور وہ اس کے بند ہونے کی مذمت کرتے ہیں. میں سمجھ نہیں پایا اس ساری بات. دیکھیے جی، جہاں تک نواز شریف صاحب کے آنے کا تعلق ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آ جائے گا. اس کے آنے کا زیادہ تر تعلق صحت سے زیادہ موسم کے ساتھ ہے. جب پاکستان کا موسم بہتر ہو جائے گا تو وہ بہتر موسم میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. ابھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ موسم میرے خیال سے زیادہ مناسب نہیں ہے اور نواز شریف صاحب کے آنے کا موسم ابھی نہیں ہے. بہتری کی کوئی توقع ہے موسم کی بہتری کی سر؟ جی امید تو ہے مسلم لیگ کو ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا. یہ صدیق الفاروق صاحب سے پوچھے کہ آپ لوگوں کے لیے موسم کیسا ہے. نہیں، آپ کی جماعت کے لوگ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں تاکہ ملک جو ہے سیاسی بحران سے، اس وقت جو بحرانی کیفیت ہے اس سے نکلے. ہم تو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ موسم چاہے جیسا بھی ہو، لیڈر کو ملک میں ہونا چاہیے. ہمارے زرداری صاحب کے لیے بھی موسم کوئی اتنا خوشگوار تو نہیں تھا. اس کا بھی عمر دیکھ لے، اس کی بیماریاں دیکھ لے، تو وہ تو زرداری صاحب کے لیے بھی کوئی خوشگوار موسم نہیں تھا. لیکن پیپلز پارٹی اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ موسم چاہے جیسے بھی ہو، اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنے پارٹی کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ جڑے رہو. اب میں بات کرتا ہوں حکومت کے یہ کرائے کی جو ترجمان ہے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سپیچ کا دعوت دیا اور یہ تو مفرور ہے. بقول ان لوگوں کو اگر یہ مفرور ہے تو یہ ملک سے بھاگا ہوا تو نہیں تھا. ہم نے تو یہ نہیں سنا تھا کہ نواز شریف صاحب نے جیل کا تالا توڑ کے اور رات کے اندھیرے میں اور پتہ نہیں افغانستان کے بارڈر کو یا ایران کے بارڈر کو کراس کر کے اور ملک سے بھاگ گیا اور وہاں پہ مفرور ہوا. کیا یہ ان لوگوں نے حکومت سرکار نے نہیں بھیجا تھا؟ کیا کیبنٹ نے اجازت نہیں دیا تھا؟ کیا یہ جو ہمارے ہائیبریڈ حکومت کے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے برطانیہ سے زیادہ پتہ ہے، جو ان کو ازبکستان کا ازبکوں سے زیادہ پتہ ہے، جو ان کو افغانوں سے زیادہ افغانستان کے پتہ ہے، کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کو بھیج رہا تھا؟ اس کو تو دنیا کے ہر علم کا، یہ تو ہر فن مولا ہے، یہ تو ڈاکٹر بھی ہے، یہ تو اسکالر بھی ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا چیز اللہ نے اس بندے کو بنایا ہے. تو کیا اس حکومت کو نہیں پتا تھا کہ بھیجا تھا؟ تو آج اگر آپ نے ملک سے باہر بھیج دیا تو وہ مفرور کیسے ہوا؟ اور اگر مفرور ہوا تو جتنا قصور نواز شریف صاحب کا ہے اس سے زیادہ قصور آپ کا ہے. پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آخر میں سپیچ کیوں دیا کیونکہ یہ مفرور ہے؟ اگر فواد چودھری کو حق حاصل ہے کہ وہاں پہ آ کے اور وہاں پہ تقریر کرے تو کیا نواز شریف صاحب کو حق حاصل نہیں ہے؟ اور وہاں پہ جو سیمینار ہو رہا تھا 2 روزہ، اس میں سارے وہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے جن لوگوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے بے بہا قربانیاں دی ہیں. وہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، چاہے وہ پالیٹیشین سے ہیں، چاہے وہ جرنلسٹوں سے ہیں، چاہے وہ
ہر طبقے سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے، جنہوں نے اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے، جن لوگوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے بیش بہا قربانی دی ہیں. یہ کوئی وطن دشمن لوگ تو نہیں تھے کہ کسی ایسے بندے کو اجازت دیتے کہ وہ آ کے یہاں سے جو خدا نخواستہ وہ کوئی ریاست کا دشمن ہو یا کسی اور طریقے کا ہو. تو حکومت کو یہ کہنا کہ اس کو کیوں تقریر کا موقع دیا گیا یا یہ کہنا کہ اس کو نہیں دینا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر زیادتی ہے. یہ حکومت کو حق نہیں پہنچتے ہیں. جو انہوں نے اس کے ٹی وی پہ بین لگایا ہے، بھائی آپ کیا ٹی وی پہ بین لگائیں گے؟ آپ یوٹیوب کو تو بند نہیں کر سکتے، آپ ٹویٹر کو تو بند نہیں کر سکتے، آپ فیس بک کو تو بند نہیں کر سکتے. اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے بند کریں تو دوسرے گھنٹے میں کھل جاتا ہے. اگر آپ اس علاقے سے بند کریں تو اس دور میں کسی کے آواز کو دبانا یہ ممکن نہیں ہے. ہاں ممکن یہ ہے کہ آپ ثابت کریں. یہ ابھی جو شمیم نقوی صاحب کہہ رہے تھے نا، 3.5 سال آپ لوگوں کی حکومت کے ہو گئی، آپ لوگوں کو یہ ٹوپی پہنا کے آ گئی تھی کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے. ملک میں 15 ارب کا پر ڈے کرپشن ہوتا ہے. اگر ہم ایک کام بھی نہیں کریں، صرف یہ پر ڈے جو کرپشن ہوتا ہے اس کو ہم روکیں گے تو یہ ملک مالا مال ہو جائے گا. جاپان سے لوگ آئے گا، یہاں پہ مزدوری کریں گے. چٹان صاحب پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ ویل ٹیکن. بالکل صحیح چٹان صاحب، میں ایکسیڈنگ دی ٹائم لمٹ. سب کو غلط ثابت کرنا چاہتے تو اس کو سزا دلوائے. اگر بالکل صحیح، پوائنٹ ویل ٹیکن. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی. عرصان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے